بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات غوث العالم ایک نظر میں۔ غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی سمنان کے شاہی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ والدین کی بے پناہ تمناؤں و التجاؤں اور حضرت ابراہیم مجذوب کی دعاؤں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر کو پہنچے تو رسم بسم اللہ ہوئی۔ 7 سال کی عمر میں پورا قرآن عظیم قرأت سبا کے ساتھ حفظ کر لیا اور قرأت سبا پر پوری طرح حاوی ہو گئے۔ اس کے بعد تحصیل علم کی جانب متوجہ ہوئے اور مولانا عماد الدین تبریزی، امام علاء الدولہ سمنانی، شیخ عبدالرزاق کاشانی، امام عبداللہ یعفئی اور سید علی حمدانی جیسے نامور علماء و ائمہ فن و صوفیاء روزگار و صاحبان بصیرت سے آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی اور 14 سال کے اندر جملہ علوم و فنون پر عبور و دستگاہ حاصل کر لیا۔ تکمیل علوم و فنون کے 1 سال بعد والد مہربان کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد گرامی سلطان سید ابراہیم کے وصال کے بعد نظام حکومت کی پوری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ پڑی اور آپ تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سلطان سید ابراہیم کی وفات کے بعد سمنان میں 10 سال آپ کا قیام رہا۔ اسی 10 سال کی مدت میں حضرت نے تاجداری بھی فرمائی، جہاد بھی کیا، مقدمات کے فیصلے بھی فرمائے اور انتظام حکومت بھی فرمایا، اور اس انداز سے کہ اہل سمنان آپ کا یہ 10 سالہ دور اقتدار کبھی نہ بھول سکے۔ لیکن امور و سلطنت میں مصروفیت کے باوجود آپ نے فرائض و واجبات، سنن و نوافل حتیٰ کہ مستحبات تک کی ادائیگی میں بھی کبھی تساہلی نہیں برتی۔ آپ کا دل بچپن ہی سے عشق الہی و معرفت حق و ولولۂ سلوک اور سیر طریق سے لبریز تھا۔ درویشوں اور گروہ سالکین کا جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ اس کی بڑی عزت و تواضع فرماتے اور اس سے معرفت سلوک حاصل فرماتے اور برابر سعادت و عرفان کے جویاں رہتے۔ سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو رہ سلوک کی تعلیم دی اور اس سلسلے میں برابر آپ کی رہنمائی فرماتے رہے۔ پھر حضرت خواجہ اویس قرنی کی روحانیت نے آپ کو اذکار اویسیہ کی تعلیم فرمائی۔ آپ ان اذکار میں مشغول رہے، لیکن آپ کو ایک ایسے مرشد کی تڑپ و جستجو پیدا ہوئی جو آپ کو درجہ کمال تک پہنچائے اور علم ظاہر و باطن دونوں کا تاجدار بنا دے۔ آپ چاہتے تھے کہ جس قدر جلد ممکن ہو تخت و تاج سے کنارہ کش ہو کر مرشد کی تلاش میں نکل پڑیں۔ آپ ہمہ وقت اس فکر میں لگے رہتے۔ بالآخر 27 رمضان المبارک کو شب قدر میں آپ حسب معمول عبادت الہی اور ذکر و فکر میں مشغول تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور بزبان فصیح ارشاد فرمایا کہ اے اشرف، اب ترک حکومت اور سلطنت کا وقت آ گیا ہے۔ حکومت اور سلطنت چھوڑ کر ہندوستان کا رخ کرو، وہاں تمہارے پیر روشن ضمیر حضرت شیخ علاء الدین گنج نواد پنڈوی تمہارے انتظار میں ہیں۔ تمہاری روحانی تکمیل انہی سے ہوگی۔ چنانچہ صبح آپ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کو بیان کیا اور ترک سلطنت کا ارادہ ظاہر فرمایا اور سفر کی اجازت چاہی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جواب میں فرمایا، میرے جد بزرگوار حضرت خواجہ یسوی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت نے مجھے خواب میں بشارت دی تھی کہ تمہارا فرزند اشرف عطیہ الہی ہے اور اس سے ایک عالم کی گمراہی دور ہوگی اور ایمان و عرفان کی روشنی دنیا میں پھیلے گی۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ میں تم کو مبارکباد دیتی ہوں۔ میں نے تمہیں خدا سے مانگا تھا اور اب اپنے سارے حقوق معاف کر کے تمہیں اسی کے حوالے کرتی ہوں۔ جاؤ، خدا حافظ۔ البتہ میری خواہش ہے کہ تم جس وقت سمنان سے نکلو تو پورے شاہانہ وقار اور شان و شوکت سے نکلو، تاکہ یہ سوچ کر میں اپنے دل کو تسکین دیتی رہوں کہ میرا بیٹا کسی ملک کو فتح کرنے جا رہا ہے۔ دوسرے دن آپ نے حکومت و سلطنت اپنے چھوٹے بھائی کے سپرد کی اور انہیں عدل و انصاف اور شریعت کی پابندی کی تاکید فرمائی اور سمنان سے روانہ ہو گئے۔ حضرت غوث العالم سمنان سے اس شان و شوکت سے روانہ ہوئے کہ دائیں بائیں علماء کی مقدس جماعت، عمراء و وزراء آپ کے پیچھے پیچھے اور ان کے پیچھے 12,000 فوج کا لشکر، اور سب سے آخر میں رنجیدہ دل اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ سمنان کے مرد و زن کا ہجوم تھا۔ لیکن چند منزلوں کے بعد آپ نے کچھ الوداعی کلمات کہہ کر سب کو رخصت کر دیا اور آگے چل کر ایک منزل ایسی بھی آئی جہاں ان سارے شاہد تکلفات سے الگ ہو کر پیادہ پا ہو گئے
2 سال پیدل سفر کے بعد حدود بنگال میں پہنچے۔ ادھر خضر علیہ السلام اگر ایک طرف برابر آپ کی رہنمائی فرماتے رہے تو دوسری طرف بار بار حضرت شیخ علاء الحق والدین گنج نباتی پنڈوی کو بھی یہ خبر دیتے رہے کہ ملک سمنان کا تاجدار سید اشرف حکومت و سلطنت چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اور جب حضرت غوث العالم پنڈوا سے قریب ہو گئے تو آپ کے شیخ نے فرمایا کہ مجھے طالب صادق کی بو آ رہی ہے، اور آپ کے استقبال کے لیے پنڈوا سے باہر نکل پڑے۔ یہ دیکھ کر آپ کے اصحاب و مریدین اور اہل شہر کا ایک ہجوم بھی آپ کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت غوث العالم جب پنڈوا پہنچے، شیخ کو شہر کے باہر ہی موجود پایا، والہانہ انداز میں دوڑ کر آگے بڑھے اور حضرت کے قدموں پر گر پڑے۔ شیخ نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور فرمایا، فرزند اشرف، حضرت خضر علیہ السلام نے تمہارے آنے کی خبر مجھے 70 بار دی ہے، اور میری روحانیت ہر منزل پر تمہارے ساتھ تھی۔ اس کے بعد آپ کو خانقاہ میں لائے اور مرید فرمایا، اور اسی وقت خرقہ خلافت اور کچھ تبرکات عطا فرمائے۔ حضرت غوث العالم مسلسل 6 سال خدمت شیخ میں رہے اور تعلیم و سلوک و معرفت و ریاضت و مجاہدات میں مصروف رہے، اور راہ سلوک و معرفت کے منازل طے کرتے رہے۔ جب منزل تکمیل کو پہنچے تو حضرت شیخ نے بکمال لطف و عنایت سارے اسرار و رموز و حقائق آپ پر منکشف فرما دیے۔ حضرت غوث العالم وقفے وقفے سے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 12 سال رہے۔ پہلا قیام 6 سال، دوسرا 4 سال، تیسرا 2 سال رہا۔ انہی 12 سالوں میں آپ کے پیر کی نگاہ پر اثر نے آپ کو کامل و مکمل بنا دیا، اور حضرت غوث العالم کو جہانگیر اور محبوبیت اور غوثیت کے مقام بلند پر پہنچا دیا، اور اس کے بعد دیار جونپور کا صاحب ولایت بنا کر لوگوں کے رشد و ہدایت اور اشاعت اسلام اور تبلیغ دین کے لیے بااسرار تمام روانہ فرمایا، اور روح آباد رسول پور درگاہ کو آپ کا مستقر اور آرام گاہ قرار دیا اور اس کی نشاندہی فرمائی۔ آپ منزل بہ منزل مختلف جگہوں پر قیام فرماتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچے۔ جونپور میں آپ نے قیام فرمایا تو ایک جید عالم حضرت شیخ کبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے مرید ہو گئے اور آپ کی صحبت اختیار کر لیا۔ اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر آپ نے ملک العمرہ ملک محمود کی مدد سے اس مقام کو تلاش کیا جس کی نشاندہی شیخ نے فرمائی تھی۔ اس مقام پر درپن ناتھ جوگی کا قبضہ تھا، جو اپنے 500 چیلوں کے ساتھ رہتا تھا اور بڑا مشہور جادوگر تھا، لیکن جب اس نے آپ کے ادنا غلاموں کی روحانی طاقت دیکھا تو خود حاضر خدمت ہوا اور اپنے تمام چیلوں کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا اور بخوشی آپ کے لیے یہ جگہ خالی کر دی۔ حضرت نے ملک محمود کے ذریعے خانقاہ کی تعمیر شروع کروا دی اور 3 سال کے اندر خانقاہ تعمیر ہو گئی، لیکن روضے کی مکمل تعمیر اور نیر شریف کی کھدائی کا کام 12 سال میں پائے تکمیل کو پہنچا۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزرا۔ آپ نے دنیا کی سیر و سیاحت فرمائی۔ اس درمیان عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور بے پناہ کرامتوں کا صدور ہوا۔ ہزاروں علماء، صوفیہ، اولیاء کرام و مشائخ عظام سے ملاقاتیں کی اور ان سے فیوض و برکات اور نعمتیں حاصل کیں، جن میں شیخ علاء الدولہ سمنانی، شیخ عبد الرزاق کاشانی، امام عبداللہ یعفئی، سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت، سید علی حمدانی، خواجہ حافظ شیرازی، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، خلیل عطا، شیخ سم، میر صدر جہاں، شیخ ابو الوفا خوارزمی، سید محمود گیسو دراز، سید جعفر بہرائچی، شیخ نور الدین ابن اسد الدین، شیخ قطب الدین مودود چشتی، شیخ اسماعیل سمنانی، شیخ قوام الدین اودھی، شاہ نعمت اللہ ولی، شیخ صالح سمرقندی، شیخ بدیع الدین شاہ مدار، سید جمال الدین خرد سکندر پوری وغیرہ آپ کے ان معاصرین میں سے ہیں جن سے حضرت نے ملاقات کی، اور لطائف اشرفی و مکتوبات اشرفی میں ان کا تذکرہ ہے۔ جملہ مقامات مقدسہ اور مزارات اولیاء و مشائخ پر آپ نے حاضری دی اور ان کے فیوض باطنی و روحانی سے مستفید ہوئے۔ آپ کو 14 خانوادوں کی اجازت و خلافت کا شرف حاصل تھا۔ تحریر کے میدان میں آئے تو تقریباً 30 گراں قدر کتابیں اور رسالے تصنیف کر ڈالے اور اکابر علماء سے خراج تحسین حاصل کیا۔ میدان خطابت میں اترے تو فصاحت اور بلاغت کے دریا بہا دیا۔ جامع مسجد بغداد میں جب آپ نے ایک بڑے مجمع میں تقریر فرمائی
جس میں خود خلیفہ وقت بھی موجود تھا، حاضرین وجد و کیف میں ڈوب گئے۔ ایک فاضل وقت شیخ قطب الدین دمشقی نے تو یہاں تک فرمایا کہ میری عمر 100 برس کی ہے، بڑے بڑے وعظوں کا بیان سنا، لیکن ایسی نور سرور با کیف و پر تاثیر تقریر نہیں سنا۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ خلق خدا کی خدمت، رشد و ہدایت، ارشاد و اصلاح اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں گزار دیا، اور بے پناہ لوگوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا، اور بے شمار لوگ آپ کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے، اور بہت سے لوگ داخل سلسلہ ہوئے۔ آپ کے خلفاء بھی بہت زیادہ تھے، اور ان میں تقریباً سبھی عالم و فاضل، صوفی و بزرگ تھے۔ ان خلفاء نے بھی اسلام کی بڑی خدمت کی۔ آپ کی ذات گرامی سے سلسلہ عالیہ، قادریہ، جلالیہ، اشرفیہ اور سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نظامیہ، اشرفیہ کی بہت زیادہ ترویج و اشاعت ہوئی، یہاں تک کہ آپ خود صاحب سلسلہ کہلائے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو فروغ حاصل ہوا۔ تو یہ تھی حیات غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی ایک نظر میں۔ تفصیل کے لیے آپ www.makhdoomashraf.com پر جائیں اور تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری بہت سی ویڈیوز وہاں پہ موجود ہے، فائدہ اٹھائیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، نماز وقت پر ادا کرتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔